साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस में अहम पेशरफ्त। इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत ने तोशाखाना रेफरेंस में मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की जायदाद जब्तगी के अहकाम वापस ले लिए। अदालत ने जब्त शुदा जायदाद और इस्सासे वापस करने का हुक्म दिया। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने नवाज शरीफ की जायदाद वापसी के अहकाम जारी किए। अदालत ने नवाज शरीफ प्रॉपर्टीज, गाड़ियाँ और बैंक अकाउंट्स वापस करने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मज़ाहर अली अकबर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से भेजे गए शोकाज नोटिस का जवाब देने के बजाय काउंसिल पर ही एतराज़ उठा दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाजीसा की सरबराही में 27 अक्टूबर को होने वाले सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में जस्टिस मज़ाहर अली अकबर नकवी के खिलाफ रेफरेंस पर उन्हें शोकाज नोटिस जारी करते हुए उनसे 10 नवंबर तक जवाब तलब किया गया था। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन साबिक वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं कि आम इंतखाबात में किंग्स पार्टी का बुरा हाल होगा। किंग्स पार्टी का वही हाल होगा जो 2008 में हमने किया था। किंग्स पार्टी की बात हर इलेक्शन में होती है। किंग्स पार्टी हर इलेक्शन में किसी न किसी सूरत में सामने आ जाती है। नून लीग और MKM के इत्तेहाद का हमें नुकसान नहीं, निगरां फ़ायदा होगा। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सालंगी ने कहा है कि इंतखाबात इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, वो ज़रूरी पूरी करेंगे। वो आईन और कानून के तहत जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। इंतखाबात की तारीख आ चुकी है और अब किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। हम सहाफ़ी गैर जानिबदार नहीं हैं, बल्कि हमारे जमहूरियत के साथ जानिबदारी है। आईन और कानून की हुक्मरानी के साथ भी जानिबदारी होगी। मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमान सैनिटर इसाक डार ने निगरान हुकूमत से मुतालबा किया कि दहशतगर्दी के मामले पर इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाए। सैनिट इजलास में इजहार ख्याल करते हुए इसाक डार का कहना था कि हम माजी में दहशतगर्दों के खिलाफ मुआयन खज़ इलेक्शन नहीं ले सके। ज़रब गज़ब का फैसला नवाज शरीफ हुकूमत में हुआ है। 2013 के बाद दहशतगर्द कार्रवाइयों में कमी आई, लेकिन फिर 2018 के बाद पॉलिसी तब्दील हुई। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर खुर्शीद शाह कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे होगी जब निगरान हुकूमत में नून लीग होगी। और बिलावल ने भी यही बात की। लेवल प्लेइंग पर कहूँगा कि 11 हुकूमत इक़्तिदार में रही, मिलकर तहरीक अदम इत्तेमाद लाएंगे। खुर्शीद शाह ने कहा कि पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं हो सकेंगे। अगर पंक्चर किए गए होंगे तो पंक्चर हुआ बहुत नुकसान देगा। हमने सोचा भी नहीं नुकसान होगा। अगर किसी को जोर ज़बरदस्ती इक़्तिदार में बिठाया गया तो नाकाबिले पाकिस्तान स्टॉक तलाफी नुकसान होगा। पाकिस्तान स्टॉक तलाफी नुकसान के बाद एक्सचेंज में आज कारोबार का मुस्बत रुझान रहा और सौ इंडेक्स तारीख में पहली बार 55,000 के बुलंद तरीन सतह को अबूर कर गया। स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स 1129 पॉइंट्स इजाफे से 55,391 पर बंद हुआ। कारोबारी दिन में 100 इंडेक्स 1134 पॉइंट्स के बैंड रहा। इंडेक्स की आज बुलंद तरीन सतह 55,506 रही है। इसराइली फौज ने गजा में एक बार फिर अस्पतालों को निशाना बनाना शुरू कर दिया, जिसमें बच्चे समेत 6 अफराद शहीद हो गए। फ़लस्तीनी हिलाल अहमर के मुताबिक इसराइल ने तिल अल अहवा के इलाके में लकदस अस्पताल की तारीफ के एतराफ़ में शदीद बमबारी की है। अस्पताल में अमला, मरीज और 14,000 से ज़्यादा बेघर अफराद मौजूद थे।
डायरेक्टर अल-अऊदा अस्पताल ने कहा कि अस्पताल पर बमबारी से स्टाफ जख्मी और अस्पताल की सहूलियात को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। हमें तिबी खदमात की फराहमी जारी रखने में बड़ी मुश्किलात का सामना है। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम ने कहा है कि हमारे जहन में नेट रन रेट का प्लान है, इसके पीछे जाएंगे और पूरी प्लानिंग है कि 10 ओवर कैसे खेलने हैं, उसके बाद में क्या खेलना है। जबकि अगर फखर जमान 20 या 30 ओवर्स खेल गए तो हम मतलूबा रन रेट हासिल कर सकते हैं। इंग्लैंड से मैच से कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबर ने अपनी कप्तानी की मुस्तकबिल के सवाल पर कहा है कि अभी मेरा फोकस अगले मैच पर है, कप्तानी के मुस्तकबिल का बाद में देखेंगे। उन्होंने कहा कि पिछले 3 साल से मैं ही परफॉर्म कर रहा था, कप्तानी भी कर रहा था, मुझे नहीं लगता कि मुझ पर कोई प्रेशर है। टीम का फैसला कोचेज और कप्तान का होता है, लेकिन अगर किसी ने मशवरा देना है तो नंबर सबके पास है। टीवी पर बैठकर बात करना बहुत आसान है। स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम ने कौमी टीम को वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने का दिलचस्प तरीका बता दिया। वर्ल्ड कप पॉइंट्स टेबल का तस्करा करते हुए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सेमीफाइनल तक पहुंचने के मखसूस रन रेट का जिक्र किया गया। इस दौरान फखर आलम ने बताया कि इससे आसान वसीम अकरम का मशवरा है जो कि उन्होंने हमें ऑफ कैमरा दिया था। मेजबान के मुताबिक वसीम अकरम ने कौमी टीम के लिए मशवरा ये दिया है कि पाकिस्तान को इंग्लैंड के खिलाफ मैच के लिए पहले बैटिंग करते हुए 280 रन बनाने चाहिए, उसके बाद इंग्लैंड की इनिंग से कबल सारे इंग्लिश खिलाड़ियों को ड्रेसिंग रूम में बंद कर देना चाहिए। यूं पाकिस्तान सेमीफाइनल तक पहुंच सकता है। मेजबान के बताने पर वसीम अकरम ने भी हंसते हुए एतराफन में हाँ मिला दी, जिस पर मिर्जुल हक ने हंसते हुए कहा कि आपने इतना मुश्किल हल क्यों दिया, टीम को पहले ही ये काम कर लेना चाहिए। 280 रन बनाना भी लाजमी नहीं होगा। मारूफ टिकटॉकर हरीम शाह कहती हैं कि पाकिस्तान आईसीसी वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में श्रीलंका की न्यूजीलैंड के हाथों तारीखी शिकस्त के बाद कौमी टीम के सेमीफाइनल खेलने की उम्मीदें तकरीबन मादूम हो चुकी हैं। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान अहम मार्का कोलकाता के ईडन गार्डन्स में 11 नवंबर को खेला जाएगा और अब शायकीन क्रिकेट दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह की तरफ से कोई ऐसा मौजज़ा हो जाए कि कौमी टीम सेमीफाइनल में पहुंच जाए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज और मैं हूं हुसैन हैदर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा खास इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको खबर दें कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस में अहम पेशरफ्त सामने आई है। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने तोशाखाना रेफरेंस में मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के जायदाद जब्तगी के अहकामात वापस ले लिए हैं। अदालत ने जब्त शुदा जायदाद और असासे वापस करने का हुक्म दिया। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने नवाज शरीफ की जायदाद वापसी के अहकामात भी जारी किए। अदालत ने नवाज शरीफ की प्रॉपर्टीज, गाड़ियां और बैंक अकाउंट्स वापस करने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से भेजे गए शोकाज नोटिस का जवाब देने के बजाय काउंसिल पर ही एतराज उठा दिया।
چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز کی سربراہی میں 27 اکتوبر کو ہونے والے سپریم جوڈیشل کونسل کے اجلاس میں جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف ریفرنس پر انہیں شوکاز نوٹس جاری کرتے ہوئے ان سے 10 نومبر تک جواب طلب کیا گیا تھا۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے سپریم جوڈیشل کونسل کے شوکاز نوٹس کا جواب دینے کے بجائے کونسل کی تشکیل پر ہی اعتراض اٹھا دیا۔ ذرائع کے مطابق جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس سردار طارق اور جسٹس نعیم اختر افغان پر اعتراض اٹھایا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ جسٹس مظاہر نقوی نے سپریم جوڈیشل کونسل میں درج ریفرنس اور شاہد کا تمام ریکارڈ بھی مانگ لیا ہے۔ اور آپ کو بتائیں کہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین و سابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ عام انتخابات میں کنگز پارٹی کا برا ہی حال ہوگا۔ کنگز پارٹی کا وہی حال ہوگا جو 2008 میں ہم نے کیا تھا۔ سفاری پارک میں میڈیا سے گفتگو کے دوران بلاول بھٹو نے کہا کہ کنگز پارٹی کی بات ہر الیکشن میں ہوتی ہے۔ کنگز پارٹی ہر الیکشن میں کسی نہ کسی صورت میں سامنے آتی ہے۔ نون لیگ اور ایم کیو ایم کے اتحاد کا ہمیں نقصان یا فائدہ نہیں ہوگا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا کہ نون لیگ اور پی ٹی آئی کے دور میں ہم اپوزیشن میں تھے۔ پیپلز پارٹی بلدیات کی طرح عام انتخابات میں بھی جیتے گی۔ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بھی الیکشن لڑ سکتے ہیں، ان کے خلاف بھی۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور سابق وفاقی وزیر خورشید شاہ کہتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ کیسے ہوگی جب نگراں حکومت میں نون لیگی ہوں گے، اور بلاول نے بھی یہی بات کی ہے۔ رہنما پاکستان پیپلز پارٹی نوید چودھری سے اہلیہ کے انتقال پر اظہار افسوس کے بعد میڈیا سے گفتگو کے دوران خورشید شاہ نے کہا کہ لیول پلینگ پر کہوں گا کہ 11 حکومتیں اقتدار میں رہیں، مل کر تحریک عدم اعتماد لائیں۔ خورشید شاہ نے کہا کہ پاکستان میں الیکشن نہیں ہو سکیں گے اگر پنکچر کیے گئے ہوں۔ اگر پنکچر ہوا تو بہت نقصان ہوگا، اور ہم نے سوچا بھی نہیں کہ نقصان ہوگا۔ اگر کسی کو زور زبردستی اقتدار میں بٹھایا گیا تو ناقابل تلافی نقصان ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اگر سلیکشن ہوتی رہی، ووٹ استعمال کرنے کا موقع نہ دیا تو نقصان ہی ہوگا۔ عوام سے بات کی جائے، زور زبردستی والی حکومت نہیں چل سکے گی۔ جب آزادانہ ووٹ ڈالا جاتا ہے تو فیصلے بھی آزادانہ ہوتے ہیں، اور ہم سے پوچھیں جو کمٹمنٹ کی وہ پوری کی یا نہیں۔ نگراں حکومت سے متعلق خبر آپ کو دیں کہ نگراں وزیر اطلاعات مرتضی سالنگی نے کہا ہے کہ انتخابات الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے اور وہ ضرور پوری کریں گے۔ وہ آئین و قانون کے تحت ذمہ داری پوری کر رہے ہیں۔ انتخابات کی تاریخ آ چکی ہے اور اب کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ اسلام آباد کے نیشنل پریس کلب میں سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے مرتضی سالنگی نے کہا ہے کہ ہم صحافی غیر جانبدار نہیں ہیں، بلکہ ہماری جمہوریت کے ساتھ جانبداری ہے، آئین اور قانون کی حکمرانی کے ساتھ بھی جانبداری ہے، لیکن انتخابی دوڑ میں ہمارا کوئی گھوڑا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح سے نگراں حکومت کی اخلاقی اور قانونی ذمہ داری ہے کہ وہ اس دوڑ میں کسی ایک جماعت یا کسی امیدوار کی طرفداری یا مخالفت کرے، اسی طرح ہم صحافیوں کے لیے بھی یہی ضروری ہے کہ اس پورے انتخابی عمل کی ہم ایماندارانہ رپورٹنگ کریں، اور کہیں ہماری رپورٹنگ میں یہ نظر نہ آئے کہ ہمارا جھکاؤ کسی ایک امیدوار یا کسی ایک جماعت کی طرف ہے۔ مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما سینیٹر اسحاق ڈار نے نگراں حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ دہشت گردی کے معاملے پر ان کیمرہ بریفنگ دینی چاہیے۔ سینیٹری اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ ہم ماضی میں دہشت گردوں کے خلاف معنی خیز الیکشن نہیں لڑیں گے۔ ضرب غضب کا فیصلہ نواز شریف حکومت میں ہوا۔ 2013 کے بعد دہشت گرد کارروائیوں میں کمی آئی ہے، لیکن پھر 2018 کے بعد پالیسی میں تبدیلی آ چکی۔ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت آئی تو ہمارے ذمہ دار وہاں پہنچے۔ کابل میں انڈرسٹینڈنگ کے تحت سینکڑوں سخت گیر دہشت گردوں کو پاکستان جیلوں سے رہا کر دیا گیا۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ ہم نے پالیسی پر یو ٹرن لیا اور سخت دہشت گردوں کی رہائی کے بعد ملک میں دہشت گردی میں اضافہ ہوا۔
الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اراکین پارلیمنٹ و صوبائی اسمبلی سے سالانہ مالی گوشواروں کی تفصیلات طلب کر رکھی ہیں۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اراکین پارلیمنٹ و صوبائی اسمبلی 31 دسمبر تک مالی گوشواروں کی تفصیلات جمع کرائے۔ 15 جنوری تک تفصیلات جمع نہ کروانے پر اراکین کی رکنیت معطل ہو جائے گی۔ اثاثوں اور واجبات کے گوشوارے برائے مالی سال 2022 اور 23 جمع کروانے کی حتمی تاریخ 31 دسمبر 2023 ہے۔ آپ کو بتائیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اراکین پارلیمنٹ و صوبائی اسمبلی سے سالانہ مالی گوشواروں کی تفصیلات طلب کر لی ہیں۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اراکین پارلیمنٹ و صوبائی اسمبلی 31 دسمبر تک مالی گوشواروں کی تفصیلات جمع کرائے۔ 15 جنوری تک تفصیلات جمع نہ کروانے والے اراکین کی رکنیت کو معطل کر دیا جائے گا۔ دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو غزہ میں امن کے لیے فوری اقدامات کرنا چاہیے، تاکہ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے میڈیا سے بریفنگ کے دوران یہ کہا ہے کہ پاکستان غزہ میں فلسطینیوں کے قتل عام کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہے۔ مزید تفصیلات کے مطابق بطور قابض طاقت اسرائیل کو چوتھے جنیوا کنونشن کا احترام کرنا چاہیے۔ اقوام متحدہ کی کونسل اور ترجمان نے مزید یہ کہا ہے کہ نگراں وزیر اعظم نے تاشقند میں ECO اجلاس میں شرکت کی اور غزہ میں اسرائیلی بربریت کی شدید مذمت بھی کی ہے۔ وزیر اعظم نے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ فلسطین حل کرنے پر زور دیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو غزہ میں امن کے لیے فوری اقدامات کرنا چاہیے، تاکہ بہتری آ سکے۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے میڈیا بریفنگ میں یہ کہا ہے کہ پاکستان غزہ میں فلسطینیوں کے قتل عام کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہے۔ عورتوں اور مردوں کے ساتھ بچوں کے قتل پر بھی شدید افسوس کا اظہار ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے وفاقی حکومت کے قرض کی تفصیلات جاری کر دی ہیں۔ اسٹیٹ بینک کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق حکومت نے جولائی سے ستمبر 2023 کے دوران 1450 ارب روپے قرض لیا۔ اسٹیٹ بینک کی تفصیلات میں بتایا گیا ہے کہ وفاقی حکومت کا قرض ستمبر 2023 تک 62,291 ارب روپے ہوگا۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق ستمبر 2023 تک حکومت کا مقامی قرض 39,697 ارب روپے جبکہ بیرونی قرض 22,593 ارب روپے رہا ہے۔ اس کے علاوہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اکتوبر کے بینکنگ اعداد و شمار بھی جاری کر دیے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے وفاقی حکومت کے قرض کی تفصیلات جاری کر دی ہیں۔ اسٹیٹ بینک کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق حکومت نے جولائی سے ستمبر 2023 کے دوران 1450 ارب روپے قرض لیا ہے۔ اسٹیٹ بینک کی تفصیلات میں یہ بتایا گیا ہے کہ وفاقی حکومت کا قرض ستمبر 2023 تک 62,291 ارب روپے رہا۔ اور آگے بڑھتے ہوئے خبر آپ کو دیں کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج کاروبار کا مثبت رجحان رہا ہے اور سو انڈیکس تاریخ میں پہلی بار 55,000 کی بلند ترین سطح کو عبور کر گیا۔ اسٹاک ایکسچینج میں سو انڈیکس 1129 پوائنٹس اضافے سے 55,391 پر بند ہوا۔ کاروباری دن میں سو انڈیکس 1134 پوائنٹس کے بینڈ میں رہا ہے۔ انڈیکس کی آج بلند ترین سطح 55,506 رہی اور کم ترین سطح 54,371 ریکارڈ کی گئی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج کاروبار کا مثبت رجحان دیکھنے میں آیا ہے اور سو انڈیکس تاریخ میں پہلی بار 55,000 کی بلند ترین سطح کو عبور کر گیا۔ اسٹاک ایکسچینج میں سو انڈیکس 1129 پوائنٹس اضافے سے 55,391 پر بند ہوا تھا۔
اسرائیلی فوج نے غزہ میں ایک بار پھر اسپتالوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے، جس میں بچے سمیت 6 افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ فلسطینی ہلال احمر کے مطابق اسرائیل نے تل ہوا کے علاقے میں لقدس اسپتال کے اطراف میں شدید بمباری شروع کر دی۔ اسپتال کے عملہ، مریض اور 14,000 سے زیادہ بے گھر افراد بھی موجود ہوئے۔ ڈائریکٹر العودہ ہسپتال نے کہا ہے کہ اسپتال پر بمباری سے سٹاف زخمی اور ہسپتال کی سہولیات کو کافی شدید نقصان پہنچا ہے۔ ہمیں طبی خدمات کی فراہمی جاری رکھنے میں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے۔ مظلوم کشمیریوں کا ساتھ دینے پر سعودیہ کے مشکور ہیں۔ وزیر اعظم کی معاون خصوصی برائے انسانی حقوق مشال حسین ملک نے کہا کہ ایک دن آئے گا جب دنیا میں امن قائم ہوگا۔ وزیر اعظم کی معاون خصوصی برائے انسانی حقوق مشال حسین ملک نے چیئرمین آرگنائزیشن آف مسلم اسکالرز محمد العیسی سے ریاض میں ملاقات کی ہے۔ انہوں نے خواتین کو با اختیار بنانے سے متعلق متعدد امور پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں رہنماؤں نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ غزہ میں رونما ہونے والی خوفناک آفات سے نمٹنے کے لیے اپنی ذمہ داریاں پوری کریں۔ مشال حسین ملک نے خواتین، خواجہ سراؤں اور اقلیتی برادریوں کی معاشی ترقی کے لیے اپنی وزارت کے 100 روزہ پلان کے بارے میں بھی آگاہ کیا۔ آپ کو بتاتے چلیں اس حوالے سے کہ مظلوم کشمیریوں کا ساتھ دینے پر سعودیہ کے مشکور ہیں۔ وزیر اعظم کی معاون خصوصی برائے انسانی حقوق مشال حسین ملک نے کہا کہ ایک دن آئے گا جب دنیا میں امن و امان قائم ہو جائے گا۔ وزیر اعظم کی معاون خصوصی برائے انسانی حقوق مشال حسین ملک نے چیئرمین آرگنائزیشن آف مسلم اسکالرز محمد العیسی سے ریاض میں ملاقات کی۔ انہوں نے خواتین کو با اختیار بنانے سے متعلق متعدد امور پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر مملکت برائے سیاحت وسیع شاہ اور ٹریول ماہرین کے اعزاز میں پاکستانی ہائی کمیشن لندن میں عشائیے کا اہتمام۔ وسیع شاہ نے کہا کہ پاکستان کو دنیا کے خوبصورت ترین مناظر اور سیاحتی تنوع سے نوازا گیا ہے۔ اسی پر مزید جانتے ہیں اسلام آباد سے ہماری نمائندہ عائشہ محمود کی اس رپورٹ میں۔ پاکستان ہائی کمیشن لندن میں یو کے پاکستان بزنس کونسل اور پاکستان ہائی کمیشن کے اشتراک سے وزیر مملکت برائے سیاحت وسیع شاہ اور ٹریول ماہرین کے اعزاز میں گزشتہ روز پاکستان ہائی کمیشن میں ایک عشائیے کا اہتمام کیا گیا۔ پاکستان کے وزیر مملکت برائے سیاحت وسیع شاہ بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے۔ ہائی کمیشن میں منعقدہ ڈنر میں معروف کاروباری شخصیات، ورلڈ ٹورزم مارٹ میں آئے ہوئے پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن، صوبائی محکمہ سیاحت، آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان بیرسٹر فیروز جمال خان اور برٹش پاکستانیوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر وزیر مملکت برائے سیاحت وسیع شاہ نے کہا کہ پاکستان کو دنیا کے خوبصورت ترین مناظر اور ثقافتی تنوع سے نوازا گیا ہے، جس سے پاکستان سیاحتی اعتبار سے بہترین ملک ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ملک کی معیشت کو سہارا دینے کے لیے پاکستان میں سیاحتی سرگرمیوں کے فروغ پر یقین رکھتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر انفراسٹرکچر کو بہتر بنایا جائے اور نتیجہ خیز کامیاب حکمت عملی کو اپنایا جائے تو سیاحت پاکستان کے لیے زیر مبادلہ کے حصول کا بڑا ذریعہ ثابت ہو سکتی ہے۔ وزیر سیاحت نے سلسلے میں شرکاء سے تجاویز بھی حاصل کی اور انہیں حکومت پاکستان کی طرف سے سیاحت کی صنعت میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا۔ وزیر مملکت نے پاکستان ہائی کمیشن کا بھی شکریہ ادا کیا اور پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ کو ورلڈ ٹورزم مارٹ میں لانے پر ہائی کمیشن کے کردار کو خصوصی طور پر سراہا۔ وزیر سیاحت نے پاکستان میں سیاحت کے فروغ کے لیے برٹش پاکستانیوں کے کردار کی بھی تعریف کی۔ اس موقع پر پاکستان کے ہائی کمشنر ڈاکٹر محمد فیصل نے پاکستان کے سیاحتی مقامات کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ قدرت نے پاکستان کو دنیا کی بلند ترین چوٹیوں، وسیع صحراؤں، وسیع ساحل اور دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں سے نوازا ہے۔ ہائی کمشنر نے کہا کہ پاکستان میں مہر گڑھ 7000 قبل مسیح کا ایک قدیم سیاحتی مقام ہے اور اس طرح کے کئی مقامات ہیں جو عالمی سیاحوں کے لیے کشش کا باعث ہیں۔ قبل ازیں وزیر مملکت برائے سیاحت وسیع شاہ نے سیاحت کے سب سے بڑے عالمی فیسٹیول ورلڈ ٹورزم مارٹ میں 6 نومبر کو پاکستان پویلین کا افتتاح بھی کیا تھا۔ پروڈکشن ٹیم کے ساتھ عائشہ محمود، کوہ نور نیوز۔
رپورٹ اپنے جانے اور اب آپ کو بتائیں کہ حضرت احمد امام بادشاہ سرکار کے اس کی 3 روزہ تقریبات کا آغاز ہو چکا۔ سیاسی اور سماجی شخصیات کے علاوہ زائرین نے کثیر تعداد میں شرکت کی ہے۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما علی پرویز ملک کی بطور مہمان خصوصی شرکت دربار شریف پر حاضری دی اور پھول بھی چڑھائے۔ کہا کہ ان بزرگوں کی بدولت ہی اسلام کا بول بالا ہے۔ مزید جان لیتے ہیں اپنے رپورٹر اجمل جٹ سے جو اس وقت علی پرویز ملک کے ہمراہ موجود ہیں۔ موجود ہوں NA 127 میں اور دوسری 129 میں، جہاں پر حضرت امام بادشاہ سرکار کی عرس مبارک کی 3 روزہ تقریب کا آغاز کر دیا گیا۔ میرے ساتھ اس وقت سابق MNA ملک علی پرویز صاحب موجود ہے۔ علی صاحب بتائیے گا، عرس مبارک کی 3 روزہ تقریب کا آغاز کر دیا گیا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ جٹ صاحب دیکھیں، یہاں پہ آ کے اپنا سلام اور احترام کے ساتھ حاضری پیش کرنا یہ تو ایک روایت ہے۔ یہ میرے والد صاحب نے یہاں پہ اس روایت کو اس کو شروع کیا تھا اور ہم سارے ساتھیوں کے ساتھ ہر سال یہاں پہ آ کے سلام پیش کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آج آپ جانتے ہیں پاکستان ایک مشکل مرحلے سے گزر رہا ہے، تو اس کے لیے بھی یہاں پہ سارے دوستوں نے مل کے دعا کرائی کہ اللہ تعالیٰ میاں نواز شریف صاحب کی قیادت کے اندر جو 2017 کے اندر جو یہاں پہ ہمارا جو ترقی کا سفر پاکستان کے اندر منقطع ہوا تھا، میاں نواز شریف کے خلاف ایک سازش کر کے ان کی حکومت سے ان کو علیحدہ کیا گیا تھا، تو آج ہم دعا گو ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کی قیادت کے اندر وہ ترقی کا سفر وہاں سے ایک دفعہ دوبارہ جڑ سکے اور ہم پاکستان کی بھرپور انداز کے اندر خدمت کر سکیں۔ اچھا، جس طرح ابھی آپ نے کہا کہ پاکستان میں کوئی مشکل دور سے گزر رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ان فیوچر میں PMLN جو ہے وہ اگر سیاسی میدان میں آتی ہے، مہنگائی کا جو عالم ہے اس ٹائم جو ہے وہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہی، بجلی کے بل وہ اس ٹائم جو ہے اپنی بلند ترین سطح پہ، گیس کے بل اپنی بلند ترین سطح پہ، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ PMLN کیا بیانیہ لے کے میدان میں اترتی ہے؟ دیکھیے میرے بھائی، جو مہنگائی کی تکلیف جو آج گھر گھر کے اندر نظر آتی ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کے بیچ عمران خان صاحب کی اس ناقص کارکردگی جس کے اندر وہ ریکارڈ خسارے جب چھوڑ کے گئے تھے اس کے اندر ہے، تو جو بھی حکومت آئے گی اس کو جنگی بنیادوں کے اندر جب تک ان خساروں کے اوپر قابو نہیں پائے گی، چاہے وہ توانائی کے شعبے کا ہو، چاہے اندرونی خسارے کی بات ہو، چاہے بیرونی خسارے کی ہو، تو آپ اس کے آگے بند نہیں باندھ سکیں گے۔ تو میری یہی امید ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے جس طرح سال ہر سال، میں مہینوں کی بات نہیں کر رہا، میں دنوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، انہوں نے 5-5 10-10 سال آپ کے سامنے اپنی ایک گورننس کے ذریعے اس مہنگائی کے سامنے بند باندھ کے دکھایا ہے، تو اسی طرح جب وہ دوبارہ میدان میں آئیں گے تو انشاءاللہ بھرپور انداز کے اندر مہنگائی کا مقابلہ کریں گے اور لوگوں کے چہروں کے اوپر انشاءاللہ دوبارہ مسکراہٹ لے کے آئیں گے۔ جی، سابق MNA ملک علی پرویز صاحب کا کہنا تھا کہ انشاءاللہ میاں نواز شریف کی قیادت میں پاکستان دوبارہ ترقی کی راہوں پر۔ اور کھیلوں کے میدان سے خبر آپ کو دیں، پاکستان اور انگلینڈ کی ٹیمیں کل آمنے سامنے آئیں گی۔ نیوزی لینڈ نے سری لنکا کو شکست دے کر اپنا تو سیمی فائنل میں پہنچنے کا راستہ سیدھا کر لیا، جبکہ پاکستان کی تمام امیدیں بظاہر پانی پھر چکا ہے۔ پاکستان کے سیمی فائنل میں پہنچنے کا سب سے آسان طریقہ یہی تھا کہ سری لنکا نیوزی لینڈ کو شکست دے، لیکن پاکستانی شائقین کی خواہش پوری نہ ہو سکی۔ پاکستان نے انگلینڈ کے خلاف اگر 300 رنز بنائے تو پھر وہ انگلش ٹیم کو 13 رنز پر آؤٹ کریں۔ پاکستان نے اسی طرح اگر انگلینڈ کے خلاف 350 رنز بنائے تو پھر وہ انگلش ٹیم کو 62 رنز پر آؤٹ کرنا ہوگا۔ پاکستان نے اگر انگلینڈ کے خلاف 400 رنز بنائے تو پھر انگلش ٹیم کو 112 رنز پر آؤٹ کرنا ہوگا۔ اس کے بعد پاکستان نے اگر انگلینڈ کے خلاف 450 رنز بنا لیے تو پھر وہ انگلش ٹیم کو 161 رنز پر آؤٹ کر کے سیمی فائنل میں جگہ بنا سکتے ہیں۔ اگر انگلینڈ پہلے بیٹنگ کر کے پاکستان کے خلاف صرف 50 رنز بناتا ہے تو گرین شرٹس کو یہ ہدف 2.5 گیندوں یعنی 17 گیندوں پر یہ 50 رنز مکمل کرنے ہوں گے۔ وہیں دوسری جانب افغانستان کو سیمی فائنل میں پہنچنے کے لیے جنوبی افریقہ کے خلاف 438 رنز سے کامیابی حاصل کرنا ہوگی، جو کہ بظاہر ناممکن ہے۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے سری لنکا کرکٹ کی رکنیت ہی معطل کر دی ہے۔ ICC کی جانب سے جاری بیان میں یہ کہا گیا کہ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے فوری طور پر سری لنکا کو معطل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سری لنکا کرکٹ کو حکومتی مداخلت کے بنا پر معطل کیا گیا ہے۔ ICC ترجمان کا یہ کہنا ہے کہ بورڈ اجلاس میں اتفاق ہوا ہے کہ سری لنکا کرکٹ کے معاملات ICC قوانین کی خلاف ورزی ہے۔
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के मुताबिक मुअत्तली और उसके खात्मे के शराइत और ज़ाबित जल्द तय कर लिए जाएंगे। और अब बात करें कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम से मुतालिक, तो बाबर आजम कहते हैं कि हमारे जहन में नेट रन रेट का प्लान है, इसके पीछे जाएंगे और पूरी प्लानिंग है कि पहले 10 ओवर कैसे खेलने हैं, उसके बाद क्या खेलना है। जबकि अगर फखर जमान 20 या 30 ओवर्स खेल गए तो हम मतलूबा रन रेट हासिल कर सकते हैं। इंग्लैंड से मैच से कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबर ने अपनी कप्तानी के मुस्तकबिल के सवाल पर जवाब में ये कहा है कि अभी मेरा फोकस सिर्फ अगले मैच पर है, कप्तानी के मुस्तकबिल का बाद में देखा जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछले 3 साल से मैं ही परफॉर्म कर रहा था, कप्तानी भी कर रहा था, मुझे नहीं लगता कि मुझ पर कोई प्रेशर है। टीम का फैसला कोचेज और कप्तान का होता है, लेकिन अगर किसी ने मशवरा देना है तो नंबर सबके पास है, टीवी पर बैठकर बात करना बहुत आसान है। और आपको बताएं कि आईसीसी वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ अहम तरीन मैच से कबल ही कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम और इमामुल हक कोलकाता में शॉपिंग में मसरूफ नजर आ रहे हैं। दोनों खिलाड़ियों ने जुमेरात को शॉपिंग की है। इससे कबल भी 5 क्रिकेटर्स कोलकाता में शॉपिंग को जा चुके थे। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने कोलकाता के साउथ सिटी मॉल में गुज़िश्ता रोज शॉपिंग की। इस दौरान बाबर आजम ने फैमिली के लिए साड़ियां खरीदी। कप्तान ने घर वालों से वीडियो कॉल पर मंजूरी के बाद ये चीजें खरीदी हैं। शॉपिंग के दौरान बाबर आजम और इमामुल हक ने सन ग्लासेस की खरीदारी भी की और दोनों क्रिकेटर्स ने अपने लिए कपड़े भी खरीदे हैं। और आपको बताएं कि स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम ने कौमी टीम को वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए एक दिलचस्प तरीकाकार बता दिया है। वर्ल्ड कप पॉइंट्स टेबल का तज़किरा करते हुए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सेमीफाइनल तक पहुंचने के लिए मखसूसन रन रेट का जिक्र किया गया। इसी दौरान फखर आलम ने बताया कि इससे आसान वसीम अकरम का मशवरा है जो कि उन्होंने हमें ऑफ कैमरा दिया था। मेजबान के मुताबिक वसीम अकरम ने कौमी टीम के लिए मशवरा ये दिया कि पाकिस्तान को इंग्लैंड के खिलाफ मैच के लिए पहले बैटिंग करनी चाहिए और 280 रन बनाने चाहिए। उसके बाद इंग्लैंड की इनिंग्स से कबल ही सारे इंग्लिश खिलाड़ियों को ड्रेसिंग रूम में बंद कर देना चाहिए। यूं पाकिस्तान सेमीफाइनल तक आसानी से पहुंच सकता है। मेजबान के बताने पर वसीम अकरम ने भी हंसते हुए एतराफन हामिला दी, जिस पर मिसबाह हक ने हंसते हुए कहा कि आपने इतना मुश्किल हल क्यों दिया है, टीम को पहले ही ये काम करना चाहिए, 280 रन भी बनाना नहीं पड़ेगा। और ब्रेकिंग न्यूज आपको देंगे, जनूबी अफ्रीका ने अफगानिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी है। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के मैच में जनूबी अफ्रीका ने अफगानिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी है। 245 रन का हदफ 48वें ओवर में जनूबी अफ्रीका ने 5 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया है। वैन डॉसन 76 रन बनाकर नुमाया रहे। राशिद खान और मोहम्मद नबी ने 2-2, जबकि मुजीबुर रहमान ने सिर्फ एक ही खिलाड़ी को पवेलियन की राह दिखाई है। आपको बताते चलें कि आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का बड़ा मैच जनूबी अफ्रीका ने अफगानिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी है। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी इस शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का ज़ेरी तमीर अकबर चौक फ्लाई ओवर मनसूबे का दौरा। मनसूबे पर जारी तामीराती कामों का जायजा। अकबर चौक फ्लाई ओवर रवामा खुलने के लिए तैयार है, काम आखिरी मराहिल में दाखिल। अकबर चौक फ्लाई ओवर मनसूबे का मजमूई तौर पर 96% काम मुकम्मल कर लिया गया है। फ्लाई ओवर 2 के NG बैरियर और फेंसिंग पर दिन रात काम जारी है। कमिश्नर की प्रोजेक्ट पर फंक्शनिंग वर्क और हॉर्टिकल्चर के कामों में मजीद तेजी लाने की हिदायत। चीफ इंजीनियर LDA इसरार सईद, कॉन्ट्रैक्टर और प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने कमिश्नर को ब्रीफिंग दी। आपको बताएं कि कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का ज़ेरे तामीर अकबर चौक फ्लाई ओवर मनसूबे का दौरा। मनसूबे पर जारी तामीराती कामों का जायजा।
اکبر چوک فلائی اوور رواما کھلنے کے لیے تیار ہے، کام آخری مراحل میں داخل۔ چیئرمین آل پاکستان انجمن تاجران سپریم کونسل نعیم میر کی ہنگامی پریس کانفرنس، کہا کہ ہفتے اور اتوار کو سمارٹ لاک ڈاؤن کا فیصلہ ہوا تھا مگر پولیس نے جمعے کے روز زبردستی دکانیں بند کرائی ہیں، موسم کی صورتحال بہتر ہو چکی، ہفتے کے روز مارکیٹنگ کھولنے کی اجازت دی جائے۔ اس وقت علی فاروق نعیم میر کے ہمراہی پریس کلب میں موجود ہیں، مزید تفصیلات ان سے لیں گے۔ جی علی بتائیے گا۔ جی میں پریس کلب میں کھڑا ہوں جہاں نعیم میر صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے ہنگامی، اور پولیس گردی کے بارے میں ان سے پوچھتے ہیں۔ جی نعیم صاحب بتائیے۔ دیکھیں جی، آج کا دن جو تھا وزیر اعلیٰ کے احکامات کے مطابق ہمارا کاروبار کرنے کا دن تھا اور یہی نوٹیفائیڈ تھا، لیکن اپنا پولیس جو ہے وہ صبح صبح دکانوں پہ آ گئی اور انہوں نے گرفتاریاں شروع کر دیں، ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا، ہراساں کرنا شروع کر دیا۔ پھر وزیر اعلیٰ کے نوٹس میں جب یہ بات آئی تو انہوں نے دوبارہ اس کی وضاحت کی، پھر دوبارہ پولیس کہیں موجود ہے کہیں جا رہی ہے، بس پولیس کا کیا کریں جی، پولیس نے اپنی مرضی سے یہ پولیس گردی کیا، اور ہم وزیر اعلیٰ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ایک ہائی لیول کی انکوائری کمیٹی بنا لیں اور یہ معلوم کریں کہ یہ کیا اسباب تھے اور کون ذمہ داران ہے، اور اگر وزیر اعلیٰ جو ہے انکوائری کمیٹی نہیں بناتے اس سارے معاملے پر تو پھر میرا خیال ہے کہ پھر وزیر اعلیٰ جو ہیں ان کے پاس پاورز نہیں ہے اور وہ پاورلیس وزیر اعلیٰ ہیں اور شاید اختیار کسی اور کے پاس ہے، تو استعفیٰ دیں اور اپنا ٹی وی چینل چلائیں۔ سر یہ ہفتے کو آپ نے کہا دکانیں کھولیں گے، اس حوالے سے اگر وہ پھر رکاوٹ پولیس کرتی کیا کو؟ نہیں، ہم نے یوں نہیں کہا کہ ہم زبردستی اب کھولیں گے، اب تو ماحول ہی عجیب سا ہو گیا۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سموک کا معاملہ ختم ہو گیا ہے اور جس کو جواز بنا کر آپ نے سمارٹ لاک ڈاؤن لگایا تھا وہ جواز اب جو ہے وہ دم توڑ گیا، بارش ہو گئی ہے، موسم کھل گیا ہے، تو آپ جو ہیں وہ اپنا لاک ڈاؤن کو بھی ختم کر دیں۔ بات انہوں نے کی ہے، نعیم میر نے واضح کیا ہے کہ جی یہ جو پولیس گردی کی اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور محسن نقوی صاحب کو اس حوالے سے انکوائری کرانی چاہیے تاکہ جو پولیس گردی کی گئی ہے تو کس کے حکم پہ کی گئی یہ بھی سامنے آئے۔ آج جمعے کے روز دکانیں جب کھولنے کا تھا اجازت دی گئی تھی تو کیوں نہیں کھولی گئی، اور اس پر انہوں نے اپیل کی ہے کہ جی کل بھی دکانیں کھولنے کی اجازت دی جائے کیونکہ۔ اور اب کچھ خبریں شوبیز کی دنیا سے، تو آپ کو بتائیں کہ معروف ٹک ٹاکر حریم شاہ نے کہا ہے کہ پاکستان آئی سی سی ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں پہنچ جائے گا۔ آئی سی سی ورلڈ کپ 2023 میں سری لنکا کی نیوزی لینڈ کے ہاتھوں تاریخی شکست کے بعد قومی ٹیم کے سیمی فائنل کھیلنے کی امیدیں تقریباً ہی معدوم ہو چکی ہیں۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان اہم معرکہ کولکتہ کے ایڈن گارڈنز میں 11 نومبر کو کھیلا جائے گا، اور اب شائقین کرکٹ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے کوئی ایسا معجزہ ہو جائے کہ قومی ٹیم سیمی فائنل میں پہنچ جائے۔ پاکستانی اداکارہ فضالی کا کہنا ہے کہ علیحدگی کے باوجود وہ سابق شوہر فواد کی برائی نہ برداشت کر سکیں۔ اداکارہ فضالی حال ہی میں ایک نجی شو کی مہمان بنی تھی جس دوران انہوں نے اپنے ناکام ازدواجی زندگی کے کچھ پہلوؤں پر بات کی۔ انہوں نے بتایا کہ میں نے بیٹی کی پیدائش کے تیسرے دن ہی کام کرنا شروع کر دیا تھا اور جب سے روزانہ باقاعدگی سے شوٹ پر ہوتی ہوں، لیکن سیٹ پر کئی لوگوں کا رویہ ناگوار گزرتا ہے اور کچھ لوگوں کی وجہ سے تو ڈراموں سے بھی کنارہ کشی اختیار کرنا پڑی ہے۔ برازیل سے تعلق رکھنے والی مشہور سوشل میڈیا انفلوئنسر اور اداکارہ گھٹنے سے چربی نکلوانے کے دوران دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئی ہیں۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق 29 سالہ لوانا اینڈریٹ ساؤ پالو نے ہسپتال میں گھٹنے سے چربی نکلوانے کی پلاسٹک سرجری کے لیے آئی تھی۔ ان کی سرجری 2.5 گھنٹے پر مشتمل تھی کہ اسی دوران لوانا کا دل بند ہو گیا۔ ڈاکٹرز نے پلاسٹک سرجری چھوڑ کر ان کے دل کا فوری علاج کرنے کی کوشش کی اور انہیں آئی سی یو منتقل کر دیا جہاں وہ جانبر نہ ہو سکی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق سوشل میڈیا انفلوئنسر کو بیک وقت دل کے 4 دورے پڑے تھے جس کی وجہ سے دل کے پھیپھڑوں تک خون پہنچانے والی شریانوں میں خون کے لوتھڑے جم گئے تھے جو ان کی موت کی وجہ بنے ہیں۔ بھارتی اداکارہ پائل گھوش نے بھارتی کرکٹر محمد شامی کو شادی کے مشروط پیشکش کر دی ہے۔ محمد شامی ون ڈے ورلڈ کپ میں شاندار پرفارمنس کے بعد بھارت کی جانب سے سب سے زیادہ وکٹیں لانے والے
बॉलर बन गए हैं। आपको बता रहे हैं कि भारतीय अदाकारा पायल घोष ने भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शामी को शादी की मशरूत पेशकश कर दी है। मोहम्मद शामी वनडे वर्ल्ड कप में शानदार परफॉर्मेंस के बाद भारत की जानिब से सबसे ज्यादा विकेट लाने वाले बॉलर बन चुके हैं। अदाकारा पायल घोष ने मोहम्मद शामी को टैग किया और ट्वीट में शादी की मशरूत पेश करते हुए कहा है कि शामी, अगर तुम अपनी इंग्लिश सुधार लो तो मैं तुमसे शादी के लिए तैयार हूं। और वहीं दूसरी जानिब बॉलीवुड के मारूफ अदाकारा और भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली की अहलिया अनुष्का शर्मा के हामला होने की अफवाहों के दौरान नई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। गुज़िश्ता चंद दिनों से अनुष्का शर्मा के हमला होने की अफवाहें गर्दिश कर रही थी। भारतीय मीडिया की जानिब से ये कहा जा रहा था कि अदाकारा और विराट कोहली अपनी बेटी वामिका के बाद अपने दूसरे बच्चे की तवक्को कर रहे हैं। उन्हीं अफवाहों के दरमियान अनुष्का शर्मा की नई वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो स्याह रंग के टॉप में मलबूस हैं और उन्हें अपने शौहर विराट कोहली का हाथ थामे देखा जा सकता है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो देखकर इस जोड़े के मदाहों का कहना है कि अब अनुष्का शर्मा के हमला होने की खबरें की तस्दीक हो चुकी है। नामवर पाकिस्तानी अदाकारा व मॉडल गना अली ने कहा है कि मैं शादी के बाद अपनी हदूद का तयन खुद कर लिया था, इसलिए अब ड्रामों में हर तरह का किरदार नहीं कर सकती हूँ। हाल ही में अदाकारा ने शोबिज से जुड़े एक सोशल मीडिया पेज से बात करते हुए कहा है कि शादी के बाद शौहर ने मुझे काम करने से नहीं रोका था, बल्कि रिश्ता अज़दवाज में बनने के बाद मैंने खुद अदाकारी से वक्फा लिया था। शादी और बच्चों की पैदाइश के बाद हाल ही में अब मैंने शोबिज में वापसी की है। गना अली ने बताया है कि शादी के बाद इब्तदाई तौर पर उन्होंने 1 साल के लिए शोबिज से ब्रेक ली थी, ताहम इत्तफाक से शादी के दूसरे साल वो उम्मीद से हो गई और उन्हें वक्फा तवील करना पड़ा। मारूफ पाकिस्तानी अदाकारा धुरैफिशा सलीम के नए फोटोशूट ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी है। हाल ही में अदाकारा धुरैफिशा ने फोटो एंड वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर चंद तस्वीर शेयर की जो देखते ही देखते मदाहों की तवज्जो का मरकज बन गई। मज़कूरा तस्वीर में अदाकारा ने दिलकश गुलाबी लंबी कमीज के साथ ट्राउजर ज़ेब तन कर रखा है, जबकि कटवर्क वाला टिशू का दुपट्टा गले में डाला हुआ है। धुरैफिशा का ये लिबास सादगी और दिलकशी का हसीन इम्तजाज है जो अदाकारा के हुस्न को 4 चांद लगा रहा है। लिबास की मुनासबत से धुरैफिशा ने भारी ज्वेलरी के बजाय कानों में छोटे बुंदे पहने हुए हैं। पाकिस्तानी शोबिज इंडस्ट्री की शोख चंचल अदाकारा सबूर अली ने शौहर अली अंसारी के हमरा ली गई तस्वीर मदाहों के साथ शेयर कर दी है। अदाकारा ने फोटो एंड वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर एक तकरीब के दौरान शौहर के साथ ली गई चंद तस्वीरें शेयर की हैं जिनमें उन्हें जामुन रंग की साड़ी ज़ेबे तन किए देखा जा सकता है। सबूर ने हसीन साड़ी के साथ सिल्वर हार और बूंदे पहन रखे हैं, जबकि जुल्फों को आड़ी मांग पर खोला हुआ है। अदाकारा ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर उसी दिन की मजीद तस्वीर भी शेयर की जिनमें उनके साथ अली अंसारी को भी देखा जा सकता है। आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तानी शोबिज इंडस्ट्री की शोख चंचल अदाकारा सबूर अली ने शौहर अली अंसारी के हमरा ली गई तस्वीर मदाहों के साथ शेयर कर दी है। फोटो एंड वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर एक तकरीब के दौरान शौहर के साथ ली गई चंद तस्वीर शेयर की जिनमें उन्हें जामुन रंग की साड़ी ज़ेबे तन किए देखा जा सकता है। सबूर अली ने हसीन साड़ी के साथ सिल्वर हार और बुंदे पहन रखे हैं, जबकि जुल्फों को आड़ी मांग पर खोला हुआ है। अदाकारा ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर उसी दिन की मजीद तस्वीर भी शेयर की हैं जिनमें उनके साथ अली अंसारी को भी देखा जा सकता है। खबरों की तमाम तफसीलात आपने मुलाहिजा की और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए KN न्यूज़।